سب کا خالق و مالک، سب کا داتا، سب کو دینے والا وہی ہے۔ آج ہم ایک نام اور پڑھیں گے، العزیزو۔ العزیزو کا مطلب ہوتا ہے عزت والا اور عظمت والا، عظمت والا اور غلبہ والا، کیونکہ عزت و عظمت اور غلبہ اللہ ہی تبارک تعالیٰ کا ہے۔ ایسی عزت والا ہے کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی، کیونکہ ساری عزتیں اسی نے عطا فرمائی ہیں۔ جس کو بھی جو بھی کائنات میں عزت ملی ہے وہ اللہ ہی نے، ایسی عزت والا ہے کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی، اور ایسے غلبے والا کہ اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اس سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا، اس سے بھی کوئی بھی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ وہ سب پر غالب ہے، وہ سب کا حاکم ہے، ساری خدائی اسی کی ہے، اسی نے ہی سب کو پیدا فرمایا ہے، اور جس کے پاس بھی پاور ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کو کسی نے طاقت نہیں دی ہے، اس کی اپنی طاقت ہے۔ مگر ساری کائنات کو جو بھی انسان ہوں، جنات ہوں، جانور ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، وہ سب اللہ ہی کی طاقت دی ہوئی ہے، اللہ ہی کی عزت دی ہوئی ہے۔ رکھنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ عزت دینے والا اللہ پاک ہے۔ ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے یار میں ایسا کروں گا تو یار میرا عزت کا کیا ہوگا، اگر میں نے رسم و رواج کو نہیں نبھایا تو کیا ہوگا، میری تو لوگ بے عزتی کر دیں گے، میری تو انسلٹ ہو جائے گی، میری تو کرکری ہو جائے گی، میری تو ناک کٹ جائے گی۔ یہ سب باتوں کا ہمیں دھیان نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ عزت خدا کے دینے سے ملتی ہے، سیدھے کام کرنے سے عزت نہیں ملے گی۔ آپ الٹے یا میں الٹے سیدھے کام کرنے لگے، دولت کو بہانے لگے، تو نہ دولت سے نہ طاقت سے عزت ملتی ہے، خدا کی عطا سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ جس کو چاہے اس کو طاقت عطا فرمائے، جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے غلبہ عطا فرمائے، جس کو چاہے حکومت عطا فرمائے، تو سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا ذِكْرُ اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے، اللہ کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، اللہ کا ذکر سب سے اونچا ہے۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہمیں دعائیں یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کی حدیث پاک میں دعا ملتی ہے۔ آپ مسجد میں آئے تو دعا ہے، بسم اللہ پڑھیے، سیدھا پیر رکھیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ آئے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، آپ آئے یہاں پر درود پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے، آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آپ کھانا کھا لیں تو کہیے الحمدللہ، شکر ہے یا اللہ تیرا۔ کوئی چیز اچھی دکھا تو کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اوپر جائیں، چھت پہ جائیں، زینے پہ چڑھیں، پہاڑ پہ چڑھیں تو کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیچے کو آئیے اتر کے تو بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز کی دعا ہے۔ شیشہ دیکھیں تو اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے اللہ تو میرے اخلاق کو اچھا فرما دے جیسے تو نے میری صورت کو اچھا کیا، اس سے زیادہ میرے اخلاق کو اچھا فرما دے۔ ہر چیز کی دعا ہے۔ اس طرح سے ہمارے کام بھی ہوتے رہیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے۔ جب سونے کو جائیں تو وہاں پڑھیے، درود پڑھ لیجئے پہلے، اس کے بعد پڑھیے اللہم بسمک احیا و اموت، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے مرتا ہوں، مطلب تیرے ہی نام پہ میں سوتا ہوں، سے میں اٹھ جاتا ہوں۔ ہر چیز میں اللہ کا ذکر رہے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ کہیں پر بھی جائیں بسم اللہ پڑھیں، ذکر کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ بے شمار ہم کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ بتائیے کوئی کام ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ کوئی بھی کام ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی کام نہیں رک رہا ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ آپ کسی دکان پہ بیٹھے ہیں، اپنی دکان چلا رہے ہیں، گراہک نہیں آ رہا ہے تو آپ اللہ کا ذکر کر دیجیے، اللہ اللہ پڑھتے رہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ، سبحان تیری قدرت۔ پہلے بزرگ بوڑھے بڈھے بیچارے پڑھتے تھے سبحان تیری قدرت۔ تو آپ اللہ تیرا شکر ہے، میرے مالک تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا احسان ہے، یا اللہ سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے، حضور کے صدقے میں تو نے ہمیں بہت عطا فرمایا ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو بار بار کہیں یا اللہ تو نے کتنی اچھی نعمت ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے کتنا اچھا کھلایا، تو نے کتنا اچھا پلایا، گھر میں بٹھال کے بعد بچوں کے بیچ میں تو ہمیں کتنا اچھا کھلا رہا ہے۔ جب آپ بار بار یہ لفظ بولیں گے تو آپ کے بچوں کی دماغ میں سب کوئنسس مائنڈ میں بیٹھ جائے گا، پھر آپ کو بچوں کو سکھانا نہیں پڑے گا الگ سے، ان کو بھی خدا کے ذکر کی عادت پڑ جائے گی۔
اور جن کو بھی خدا کے ذکر کی عادت پڑ گئی تو سمجھو یہاں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ آج پتہ ہے سب سے زیادہ بڑی بیماری پھیل رہی ہے دماغی ٹینشن۔ دماغی ٹینشن دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہی ہے، اور قرآن اسی سے ہمیں سکون عطا فرماتا ہے۔ کیسے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار، دلوں کو چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اب تم بھی نہیں چاہتے ہو کہ ہم بے چین رہیں، ہمارے بچے بے چین رہیں۔ جب اپنے بچوں کو سکون سے رکھنا ہے، ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے سامنے بھی اور میرے بعد بھی چین سے رہے، سکون سے رہے، تو بھائی صاحب خالی چاہنے سے کام نہیں چلے گا، اسے دوائی دے کے جاؤ۔ خدا کا ذکر اس کو سکھا دو، قرآن اس کو سکھا دو، نماز اس کو سکھا دو، انشاءاللہ آپ سکون سے رہیں گے۔ اور یہی نہیں، زمین کے اوپر بھی سکون سے رہیں گے اور زمین کے اندر بھی سکون سے رہیں گے۔ تم چلے جاؤ گے چھوڑ کے زمین کے اندر، تم زمین کے اندر سکون سے رہو گے، تمہارے بالے بچے زمین کے اوپر سکون سے رہیں گے۔ اور جب وہ اپنے بچوں کو سکھا کے جائیں گے تو زمین کے اندر چین سے، بالی بچے اوپر چین سے، نیچے بھی چین سے رہو اور اندر بھی چین سے رہو۔ یہ ہے خدا کے ذکر کی برکت ہے، تو ہمیں یہ عادت ڈال دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے خدا کے ذکر، حضور کے ذکر سے محبت عطا فرما دے، اور ہمیں دین و دنیا دونوں جگہ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ چین سکون عطا فرمائے۔